اللہ، اولاد دینے والا اللہ کی ذات ہے، وہی اولاد عطا کرتا ہے، وہی اولاد چھینتا ہے، وہی اولاد دوسروں کو اور عطا کرتا ہے۔ اگر اولاد کوئی دوسرا عطا کرتا تو حضرت ابراہیم 80 سال تک اللہ سے اولاد نہیں مانگتے، اگر اولاد کوئی اور دیتا تو حضرت زکریا 90 سال تک اللہ سے اولاد نہیں مانگتے۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، جس کے گھر میں اولاد نہیں ان سے پوچھو گھر کیسا لگتا۔ مولی صاحب کیا بولے، دولت تو اتنا کچھ ہے لیکن اولاد نہیں ہے، بیکار ہے زندگی، بیکار ہے زندگی۔ اولاد ایسی نعمت ہے جن اس نعمت کو نبیوں نے بھی مانگا۔ حضرت ابراہیم نے مانگا، اور مانگا تو کیسی اولاد، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ اگر اولاد دینا تو نیک دینا، نافرمان مت دینا، فرما بردار بیٹا دینا، فرما بردار بیٹی دینا، کیونکہ اولاد کی وجہ سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے، اسی اولاد کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے، رب حب لی من الصالحین۔ 80 سال ہو چکے ہیں پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ اولاد اللہ ہی عطا کر سکتا ہے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد دی، اور ایسی اولاد اللہ ایسی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کتنی فرما بردار ہے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے اوپر چلنے والا ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والا ہے۔ ابراہیم نے خواب میں دیکھا، ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، چھری چلا رہا ہوں۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہ خواب بتایا، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے، کیا میں تمہیں ذبح کر دوں؟ بیٹے نے کہا کہ اے میرے ابو جان، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو جان، اللہ کا جو آرڈر آپ کو مل رہا ہے، اسے اللہ نے تو اولاد آپ کو دیا ہے، اس اللہ کے اس اولاد کو قربان کر دو، صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اے میرے ابو صبر کیجئے اور آپ یہ کام کر گزریے۔ میرے بھائیوں، نیک اولاد اللہ نے ابراہیم کو دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اور قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اولاد مانگی لیکن نیک اولاد طلب کیا۔ تصور کر سکتے ہیں آپ، ہم اور آپ اولاد مانگتے ہیں لیکن نیک اولاد نہیں۔ آج آدمی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کتنی بری طریقے سے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں ہے، مریم کی کفالت کر رہے ہیں، مریم علیہ السلام کی سورہ آل عمران پڑھیے، مریم کی کفالت کر رہے ہیں، اور مریم ایک لڑکی، عورت لڑکی ہے، گھر کے اندر ہے، بیت المقدس کے بغل میں ایک کمرہ اس کو دیا گیا، اسی کمرہ کے اندر ایک جوان لڑکی موجود ہے، اور اسی بیت المقدس کے اندر وہ رہا کرتی ہے بغل میں، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کی کفالت بھی کر رہے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں۔ لیکن حضرت زکریا کیا دیکھتے ہیں، کبھی کبھی اگر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بغیر موسم کے پھل موجود، آم کا موسم نہیں آم، سیب کا موسم نہیں سیب، کیلا کا موسم نہیں کیلا ہے۔ اے زکریا بتاؤ، ہم تو تمہاری کفالت کیا کرتے ہیں، ہم تو تمہاری دیکھ ریکھ کیا کرتے ہیں۔ اے مریم بتاؤ، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم بتاؤ یہ تمہیں کون لا کر کے دیتا ہے، یہ بغیر موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آتا ہے، بتاؤ تو صحیح کون لا کر کے دیتا ہے۔ قرآن کی آیت سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں تھا، اگر نبیوں کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت زکریا مریم سے نہیں کہتے اے مریم بتاؤ یہ پھل تمہیں لا کر کے کون دیتا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نبی عالم الغیب تھے، اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو یہ کیوں بولتے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم بتاؤ یہ تمہیں پھل کون لا کر کے دیتا ہے۔ اب اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اگر آپ کی بیٹی کے پاس کچھ ایسی چیز آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے
ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں عطا کی، بے شمار نعمتوں سے ہم کو اور آپ کو نوازا ہے، جن نعمتوں کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور ہر نعمت اپنی جگہ بہت بڑی نعمت ہے، ہر نعمت اپنی جگہ ایک عظیم نعمت ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ؟ دقت ہے سر؟ نہیں، ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، شادی کو 2 4 5 سال 10 سال ہو چکے، میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، امید رہتی اب نہیں تو تب ہم دونوں کے ملاقات سے ہماری نسل آگے بڑھے گی، ہمارا کوئی نہ کوئی وارث ہوگا۔ اب روز کا معاملہ یہی ہے اور بیوی سے یہی پوچھا جا رہا ہے، اس بار تو امید سے ہو، بیوی کا جواب ہے نہیں۔ ساس کی طرف سے بھی یہی بات آتی ہے، اس بار تو تم امید سے ہو، جواب آتا نہیں۔ تو چلو ہمارے یہاں بہروا کے اندر بہت بڑا ایک ڈاکٹر ہے، اس سے علاج تمہارا کرواتے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہماری یہ بہو ہے ذرا اس کو علاج تو کر دو، 2 4 سال ہو گئے کوئی اولاد نہیں ہے، ذرا ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوا دے دیجئے جس کی وجہ سے ہماری یہ بہو اولاد والی بن جائے اور ہمارے گھر کے اندر ایک بچہ آ جائے اور بچے کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ ڈاکٹر دوا دیتا ہے لیکن اس کے دوا کے اندر اثر نہیں ہے۔ اب یہی آدمی جو بہروا کے اندر جس نے دکھایا وہ کلیا چک مالدہ گیا اور مالدہ کے بڑے ڈاکٹر سے ملا، جب اس ڈاکٹر سے بھی کچھ کام نہ چلا تو کلکتہ گیا اور وہاں سے بھی ڈاکٹر سے ملا اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا اور کسی کٹھ ملا کے پاس بھی چلا گیا، اس نے کہا کہ چلو اجمیر کے پاس چلے جاؤ، کچھوچا کے پاس چلے جاؤ، بدائیوں کے پاس چلے جاؤ، فلاں فلاں مزار کے پاس جاؤ، وہاں بڑے بڑے بابا ہے، بیٹا دینے والا بھی ہے بیٹی دینے والا بھی ہے، ان بابا کے پاس جاؤ، ان بابا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اولاد دے دیں گے۔ ان کے پاس گیا تھا فلاں تو اس کو اولاد مل گیا، جب یہ وہاں پہنچا تو وہاں بھی اولاد نہ ملے۔ میرے بھائیوں بہت غور کیا کہ اولاد کیوں نہیں مل رہی ہے، قرآن کھولا تو قرآن کی آیت کے اوپر جب اس کی نظر پڑی، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ ڈاکٹر تمہیں کیا اولاد دیں گے، یہ بابا اور یہ کچوچا والی اور یہ فلاں فلاں مزار والے یہ تمہیں کیا اولاد دیں گے؟ اور ان تمام چیزوں کا مالک تو وہ ہے ہی نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا مالک تو اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا بیٹیاں بیٹیاں دیتا ہے۔ آپ اسی فتح پور کے اندر بہت سے لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے جن کے پاس صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، 2 3 4 5 بیٹیاں ہی ہیں، ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیٹا سے نوازتا ہے، ان کی زندگی میں بیٹی نہیں ہے، بیٹی کے لیے ترس رہا ہے لیکن بیٹی نہیں، صرف بیٹا ہی بیٹا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور میرے بندو ہم تو کسی کو ملا جلا کر کے دونوں چیزیں عطا کر دیتے ہیں، بیٹا بھی دیتے بیٹیاں بھی دیتے،
दोनों नेमतें हम उसे दे दिया करते हैं। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बास को तो सिर्फ बेटी, बास को तो सिर्फ बेटा, बास को दोनों नेमतें दिया करते हैं। और बास ऐसे दुनिया के अंदर है जिसको हमने उसको बांझ रखा है, वयजालु मन यशाउ अकीमा, हमने उसको बांझ रख दिया। अब दुनिया का डॉक्टर मिल जाए, ये कलियाचक से लेकर के जाकर के कलकत्ता तक, और कलकत्ता से लेके बम्बई तक, और बम्बई से लेकर दूसरे मुल्क सऊदी अरबिया या फिर अमेरिका के डॉक्टर मिल जाए, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम के तमाम बाबा मिल जाए, ये तुम्हें बेटा बेटी नहीं दे सकते। और मजारों से और बाबाओं से मांगने वालों, जरा कुरान की आयतों से सुनो। कुरान कहता है ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, जिनसे तुम मांग रहे हो ये खुद कमजोर है, लाचार है, मजबूर है, ये को तुम्हें क्या देंगे, ये खुद मजबूर है, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। औलाद देने वाले अल्लाह के लिए औलाद को कुर्बान कर दो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। आई मेरे अब्बू सब्र कीजिए और आप ये काम कर गुजरिए। मेरे भाइयों, नेक औलाद अल्लाह ने इब्राहिम को दिया, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के राह में अपने आप को कुर्बान करने के लिए और कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने औलाद मांगी लेकिन नेक औलाद तलब किया। तसव्वुर कर सकती हैं आप, हम और आप औलाद मांगते हैं लेकिन नेक औलाद नहीं। आज आदमी औलाद की वजह से परेशान है। अभी मैं बताता हूँ कितनी बुरी तरीके से लोग परेशान हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास औलाद नहीं है, मरियम की किफालत कर रहे हैं, मरियम अलैहिस्सलाम की सूरह आले इमरान पढ़िए, मरियम की किफालत कर रहे हैं। और मरियम एक लड़की, औरत लड़की है, घर के अंदर है, बैतुल मक़दिस के बगल में एक कमरा उसको दिया गया, उसी कमरा के अंदर एक जवान लड़की मौजूद है, और उसी बैतुल मक़दिस के अंदर वो रहा करती है बगल में। और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उसकी किफालत भी कर रहे हैं, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम देख रेख करने वाले हैं। लेकिन हजरत ज़करिया क्या देखते हैं, कभी कभी अगर आते हैं तो देखते हैं बगैर मौसम के फल मौजूद। आम का मौसम नहीं आम, सेब का मौसम नहीं सेब, केला का मौसम नहीं केला है। आई ज़करिया बताओ, हम तो तुम्हारी किफालत किया करते हैं, हम तो तुम्हारी देख रेख किया करते हैं। आई मरियम बताओ, क़ाला या मरियम अन्ना लके हाज़ा, आई मरियम बताओ ये तुम्हें कौन ला करके देता है, ये बगैर मौसम का फल तेरे पास कहाँ से आता है, बताओ तू सही, कौन ला करके देता है। कुरान की आयत से एक मसला मालूम हुआ कि नबियों को गैब का इल्म नहीं था। अगर नबियों को गैब का इल्म होता तो हजरत ज़करिया मरियम से नहीं कहते, आई मरियम बताओ ये फल तुम्हें ला करके कौन देता है। बहुत से लोग बोलते नबी आलिमुल गैब थे, अगर नबी आलिमुल गैब होते तो ये क्यों बोलते या मरियम अन्ना लके हाज़ा, आई मरियम बताओ ये तुम्हें फल कौन ला करके देता है। अब इससे एक और मसला साबित होता है, अगर आपके बेटी के पास कुछ ऐसी चीज आप देखें या बेटा के पास, पूछे बताइए ये कौन ला करके आपको दिया, ये मोबाइल तो तेरे पास था नहीं, मैंने तो दिया ही नहीं, दिया किसने, पूछिए आप, सवाल कीजिए। बेटी के पास है, कुछ भी मतलब नहीं, आपने घर से भेजा और आपकी बेटी कुछ लेकर के आ रही है हाथ में, और आप सवाल तक भी नहीं कर रहे हैं ये किसने दिया भाई, हमने तो दिया नहीं, आपको दिया किसने। क़ाला या मरियम अन्ना लके हाज़ा, आई मेरी बेटी मरियम बताओ ये तुम्हें किसने ला करके दिया। हजरत मरियम चीख करके कहती क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, आई मेरे खालू जान, आई मेरे खालू जान मेरे ऊपर शक न करें, कोई लड़का नहीं देता है और मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, ये अल्लाह की तरफ से मुझे अल्लाह ला करके देता है, बगैर मौसम का फल अल्लाह दिया करता है। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, हाँ अल्लाह जिसे चाहता बगैर हिसाब के फल देता है, रोजी देता है, उसके पास कोई लिमिट नहीं है, उसके पास कोई टाइम टेबल नहीं है, जब चाहे जैसा चाहे जिस वक्त चाहे वो अल्लाह उसको रोजी रोटी अता कर सकता है। अच्छा, हजरत ज़करिया ने अपने आप को चेक किया, 80 साल का हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी भी बुढ़िया है, क्या इस उम्र में भी
اللہ مجھے اولاد دے گا. ہاں کیوں نہیں دے گا؟ جب بغیر موسم کے پھل اللہ دے سکتا ہے تو مجھے بھی اللہ اولاد عطا کرے گا. حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے حالت میں اللہ سے دعا مانگنے لگے. ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. حضرت زکریا نماز کی حالت میں اللہ سے دعا مانگنے لگے اور اللہ سے پکارنے لگے. اے اللہ اولاد دینے والا تو ہے. اے اللہ جب بغیر موسم کے پھل تو دے سکتا ہے تو 80-90 سال کی عمر میں مجھے اولاد تو ہی دے سکتا ہے. تیرے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے. اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ مجھے بہترین وارث عطا فرما. حضرت زکریا وارث مانگ رہے ہیں اور حضرت زکریا کو اللہ نے بشارت سنائی اور اللہ کہتا ہے میں نے زکریا کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا. اولاد مانگنی چاہیے اللہ سے اور نیک اولاد مانگنی چاہیے. نیک اولاد مانگنی چاہیے. 10 اولاد آپ کے پاس ہو اور نافرمان ہو تو سمجھ لیجیے آپ کا جینا بیکار. ایک ہی اولاد ہو فرما بردار ہو تو 10 اولاد سے بڑھ کر وہ ایک اولاد ہے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد خوبصورتی بھی ہے، زینت بھی ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد کو اللہ نے خوبصورتی قرار دیا ہے اور اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر محبت بھی ڈال دی ہے. زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب. اللہ فرماتا میرے بندو ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے. من النساء عورتوں کے لیے، والبنین اور بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے ہم نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے. کچھ لوگ اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد کو اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے ہیں. اگر بچہ باہر پڑھنے گیا ہے تو ماں گھر کے اندر اس کا انتظار کیا کرتی ہے. بیٹا اگر کمانے کے لیے گیا ہے تو اس کی ماں رویا کرتی ہے. میرے بھائیوں ماں اپنے بیٹے سے بڑی محبت کیا کرتی ہے. اللہ اللہ میں جب پڑھنے کے لیے بنارس جایا کرتا تھا میری ماں کئی مہینے تک رویا کرتی تھی. اللہ کی قسم آپ اگر پڑھنے کے لیے جائیں کمانے کے لیے جائیں آپ اپنے ماں کی آنسوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے. وہ ماں اپنے بیٹے کے لیے کتنا رویا کرتی ہے. کبھی کبھی ان کی سہیلیوں سے پوچھ لیا کرو، کبھی کبھی ان کے پڑوسیوں سے پوچھ لیا کرو، وہ بتائیں گے تمہاری ماں تم سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتی ہے. اندازہ لگاؤ ماں اپنی بچوں سے کتنی محبت کیا کرتی ہے. اللہ کی قسم ٹھنڈی کے موسم میں اگر بچہ پیشاب کرتے تو ماں اس بچے کو اس پیشاب کی جگہ سے ہٹا دیتی ہے اور گرم بستر میں رکھ دیتی ہے اور اسی بھیگے ہوئے بستر میں خود سو جانا گوارا کرتی ہے. یہ محبت یہ ماں کتنا زیادہ اپنے بچے سے کر رہی ہے. غور کرو میرے بھائیوں، تصور کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی آخری وقت میں لیکن کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، کلمہ ہی نہیں پڑھ پا رہا. اچھا گئے اس کے پاس اور کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، آخری وقت میں کلمہ نہیں نکل رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی زبان سے آخری وقت میں کلمہ نکل جائے یعنی لا الہ الا اللہ نکل جائے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنت، وہ جنت کے اندر جائے گا. آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال ہو جاتا ہے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے شراب پیتے پیتے مر جاتا. دیکھے ہوں گے آپ کلمہ پڑھتے پڑھتے انتقال ہو گیا. بہت بڑی بات ہے، کلمہ نہیں نکل رہا ہے. پوچھا کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ اس کی ماں زندہ ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہے؟ جواب دیا ہاں اس کے ماں باپ زندہ ہیں. پھر
پوچھا بتاؤ کیا اس نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا ہے؟ کہا کہ ہاں اپنے ماں باپ کو اس نے بہت ہی زیادہ ستایا ہے، اپنی ماں کو اس نے بہت ہی زیادہ تکلیف دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ماں کے پاس گئے اور جانے کے بعد فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تم معاف نہیں کرو گے تو تیرا بیٹا کلمہ بھی نہیں پڑھ پائے گا، اس وجہ سے اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ ماں غصے میں کہتی نہیں میں اپنے بچے کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، میرے بیٹے نے مجھے بہت ستایا ہے، اس وجہ سے میں اپنے بچے کو معاف ہی نہیں کروں گی، مرے وہ سڑے وہ کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا، پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میرے صحابیوں جاؤ لکڑیاں لے کر کے آؤ، اور لکڑیوں کو لانے کا حکم دیا، لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور جمع کرنے کے بعد اس کی ماں کے سامنے لکڑیوں کو جلایا گیا اور کہا گیا اسی جلتے ہوئی آگ کے اندر تیرے بیٹے کو ڈال دیا جائے گا اور اسی کے اندر جلا دیا جائے گا۔ ماں کہتی ہے نہیں میرے بیٹے کو مت جلاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او بتاؤ تم جب اس آگ کے اندر اپنے بچے کو جلنا گوارا نہیں کر رہی ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ جہنم کی آگ کے اندر تیرا بیٹا جلے گا تو گوارا کیسے کرو گی؟ اس آگ کے اندر جب تم جلنا گوارا نہیں کرتے ہو کہ تیرا بیٹا یہاں پہ جلے، کتنی محبت کرتی اندازہ لگاؤ۔ معاف نہیں کر رہے تھے لیکن آگ کو دیکھا کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہوگی، ماں کہتی ہے او اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہوں، میرے بیٹے کو جلایا نہ جائے۔ جیسے ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا ویسے بیٹے کے زبان سے کلمہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، ماں اپنے بچے سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے، آپ اندازہ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اور ہر کوئی بھائی بیٹا بیمار ہو جائے اپنی کڈنی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنا بلڈ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، زمین بیچ دیتا ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اولاد کے لیے دلوں کے اندر محبت ڈالی ہے، لیکن محبت اپنے بچوں سے اتنی ہی کیجئے جتنا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اولاد کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاؤ، بیٹی جینس اور ٹی شرٹ بھی پہنے کوئی پرابلم نہیں، بیٹا گانا بھی سنے کوئی پرابلم نہیں، بیٹا گرل فرینڈ بھی گھمائے کوئی پرابلم نہیں، بیٹا زنا بھی کرے کوئی پرابلم نہیں، بیٹا ناچے اور ڈانس کرے کوئی پرابلم نہیں۔ میرے بھائیوں یہ محبت جائز نہیں ہے، اس طریقے سے محبت کرنے کا اسلام حکم نہیں ہے۔ نماز میں نہ پڑھے کوئی پرابلم نہیں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے، ورنہ اولاد کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر کوئی ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت کے دن اگر کوئی باپ ہے تو اسے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں اولاد دیا تھا، ہم نے تمہیں بیٹا دیا تھا، ہم نے تمہیں بیٹیاں دی تھی، تم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسی کی؟ تم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسی کی بتاؤ؟ ہاں کیا تم نے اپنے بیٹے کو اسلام کی دعوت دی؟ کیا تم نے اپنے بیٹے کو سمجھایا؟ کیا تم نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی؟ جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کے بارے میں تم نے اپنے بیٹے کو بتایا؟ غور کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، مرتے وقت حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو جمع کرتے اور جمع کرنے کے بعد کہتے اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، اور میرے بیٹے بتاؤ میرے باپ تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا کیا بزنس کرو گے یہ نہیں پوچھ رہے، اے میرے بیٹے بتاؤ میری بات تم کس کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ میرے بیٹے، میری زندگی میں بتا دو تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دے سکوں کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کو توحید میں برقرار رکھیا ہوا ہوں۔ اے میرے بیٹے بتاؤ میرے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم۔ اے میرے ابو جان، اے یعقوب علیہ السلام، آپ کو گھبرانے کی
کی ضرورت نہیں ہے، اب اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کی آپ کے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے اسی کی عبادت کریں گے۔ الہ کعبہ آبائی کا ابراہیم اسماعیل و اسحاق، ابراہیم کے رب کی، اسماعیل کے رب کی، اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے۔ اے میرے ابو جان، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو لاسٹ میں بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں، میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا۔ حضرت یعقوب کو دیکھو، یعقوب کے علاوہ حضرت لقمان علیہ السلام کو دیکھو گے تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے کچھ بھی کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ بیٹوں کو سمجھانا، آج کل بیٹا کو کوئی سمجھاتا ہے یہ سب باتیں؟ بیٹا کو تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، دوسروں کے بیٹوں کے اوپر بات کرتا ہے، اس کا بیٹا ایسا، اس کی بیٹی ایسی، اس کی بیٹی ایسی، اپنی بیٹی کے بارے میں بات نہیں کرے گا اور اپنے بیٹے کے بارے میں بات نہیں کرے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، پوجا مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ اے میری بیٹی، یہ بہت بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے، شرک تو بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن میری بیٹی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے میرے بیٹے کچھ کر لینا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ حضرت یعقوب، حضرت لقمان علیہ السلام، یہ لوگ اپنے بیٹے کو توحید کا درس دیتے ہوئے جا رہے ہیں دنیا سے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا اپنے بیٹے کو اسلام کی تربیت دیتے ہیں، اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، کیا دین کی تعلیم دیتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں فرمایا، جب تم میاں بیوی آپس میں ملاقات کرو، شادی کرو تو دیندار عورت دیکھ کر کے شادی کرو، دیندار لڑکی دیکھ کر کے شادی کیا کرو۔ فرمایا دیندار سے شادی کیا کرو، اور شادی کرنے کے بعد جب تم اپنے بیوی سے ملاقات کرو تو پھر بیوی کے پاس جاؤ تو دعا پڑھا کرو، اللہم جنب الشیطان۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے کہ جب اپنے بیوی کے پاس جاؤ تو دعا مانگو کہ اللہ مجھے، اے اللہ مجھے شیطان سے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ میری بیوی کو بھی محفوظ رکھ، جو بچہ مارا رزقتنا، جو ہمارے درمیان جو بچہ آنے والا ہے، اے اللہ اس کی بھی حفاظت فرما۔ یعنی میاں بیوی آپس میں ہم بستری کریں تب بھی دعا مانگے، اور جب بچہ دنیا کے اندر رہ جائے، اسلامک طریقہ دیکھو، اسلامی تربیت دیکھو، جب بچہ دنیا کے اندر پیدا ہو، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے، شکرانے کے طور پر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اللہ کے لیے سجدہ کیجئے، شکرانے کے طور پر نماز پڑھیے۔ جب بچہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو، جب بچہ 7 دن کا ہو تو عقیقہ کیا جائے، اس کے بال کو اس سے سر سے الگ کروایا جائے، ختم کیا جائے، اور بال کے برابر چاندی اللہ کے راہ میں صدقہ کیا جائے، اور اس کا بہترین نام رکھا جائے۔ آج کل بہترین نام نہیں رکھتے ہیں، آج کل بولتے ہیں مولوی صاحب کوئی یونیک نام بتاؤ۔ اب یونیک نام ہمارے علاقے میں یہ نام نہ ہو، وہی نام بتائیے۔ اب بتائیے یونیک نام کہاں سے لے کر کے آئے؟ قرآن و حدیث میں جو نام ہے وہی اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، سب سے پیارا۔ یا پھر بہت اچھے اچھے نام ہیں صحابہ کرام کے، صحابیات کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، ان نام کو چوائس کیجیے آپ۔ لیکن ہمارے یہاں پنکی، رنکی، منٹو، پنٹو کہاں پر رکھ دیتا ہے؟ ہاں، ہیرو کا نام رکھنا شروع کر دیا، ہیروئن کا نام رکھنا شروع کر دیا، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان کی بیٹی ہے۔ ایک نے کہا مولوی صاحب سے، مولوی صاحب میرا بیٹا ہوا اچھا سا نام بتاؤ، تو مولانا نے بہت غور و فکر کیا، بہت تلاشا، نام بتایا تھا، یہ تو میرے بغل والے کا نام ہے، یہ نہیں چلے گا۔ پھر دوسرا نام بتایا، یہ نہیں چلے گا۔
پھر تیسرا نام بتائیے، نہیں چلے گا۔ مولوی صاحب نے کہا یہ سب نہیں چلے گا بھائی، اپنے ہی دیکھ لو۔ بولا ٹھیک ہے وہی تو کروں گا۔ آج کل مولوی لوگ کچھ صحیح سے جواب ہی نہیں دیتے، بتاتے نہیں نا، پوچھ پوچھ کے تھک گیا ہوں۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے سے نام رکھوں، قرآن اٹھایا اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اما پارا دیکھنے لگا کون سا نام رکھا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ مطففین میں پہنچا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اس کے دماغ میں آیا کہ مطففین کسی کا نام ہے، نام رکھ دو مطففین۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام مطففین رکھ دیا۔ اب مولوی صاحب ملا، امام صاحب کیا ہے؟ آپ کو تو ایک نام بھی نہیں ملا، میں نے ایک ایسا نام رکھا جو پوری علاقے میں نہیں ہے۔ اچھا کیا رکھا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام مطففین رکھا۔ مولوی صاحب نے کہا امام صاحب نے آپ نے میننگ بھی دیکھا ہے؟ میننگ کیا دیکھیں گے؟ قرآن کی آیت ہے، اور کیا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کہ مطففین کے معنی ہوتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے والا چور۔ یعنی آپ نے اپنے بیٹے کا نام چور رکھ دیا ہے۔ یہ بیٹا چوری نہیں کرے گا تو کیا نماز پڑھے گا، دیندار دین کا کام کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب بچہ 7 دن کا ہو تو بہت پیارا نام رکھو، اسلامک نام رکھو، اچھا نام رکھو، عبداللہ عبدالرحمن رکھو، سمیہ فاطمہ کلثوم رکھو۔ اچھا نام رکھا کرو، پیارا پیارا نام رکھا کرو۔ اور جب بچہ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو اس بچے سے اللہ اللہ بلواؤ، اللہ کا نام اس کے ذہن کے اندر ڈلواؤ، اس بچے کے ذہن کے اندر اللہ اللہ بلواؤ، وہ بچہ اللہ اللہ کو جاننے لگے۔ اور جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو اور تھوڑا بولنے کے لائق ہو تو اس بچے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ بلواؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس بچے کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اور جب بچہ تھوڑا اور زیادہ بڑا ہو اور زیادہ آگے بڑھے تو اس بچے کو اللہ کے بارے میں بتاؤ۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تمروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اس کو بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے میرے بیٹے نماز پڑھ لے، اے میری بیٹی عبادت کر لی، اسی عبادت کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پیر جیسی نعمت سے نوازا، ہاتھ سے نوازا، جسم باڈی دیا، یہ ساری نعمتیں دی، اور اللہ کہتا میرے بندو میرے سامنے سجدہ کرو۔ اے میری بیٹی چل اذان ہو چکی ہے، اذان کا جواب دے۔ مؤذن جب کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اے میرے بیٹے تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذا قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اپنے بیٹے کو یہ تربیت دو، یہ طریقہ بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی بتاؤ۔ جب آذان کی آواز ہو اپنا موبائل بند کرو، اپنا کام بند کرو اور آذان کا جواب دو۔ آذان سننے کے بعد آذان کی دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، یہ دعا پڑھو۔ یہ دعا کو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد مسجد کی طرف نکل جاؤ۔ جب کوئی آدمی وضو بنا کر کے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو ایک ایک قدم اس کا ثواب بڑھتا جاتا ہے اور اس کے گناہ کے اندر کمی آتی جاتی ہے۔ ایک ایک قدم پہ چلنے پہ ثواب ملتا ہے اور ایک ایک قدم پہ چلنے پہ اس کا گناہ کم ہوتا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اپنے بچے کو سمجھاؤ، بیٹے کو بتاؤ، اے میری بیٹی نیکیاں جمع کر، اے میرے بیٹے اچھے کام کر، یہی نیکیاں مرنے کے بعد کام دے گا۔ ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ بچے کو جب 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم دو، ماں بھی نماز پڑھے
پڑے تو اپنے بیٹی سے بولے اے میری بیٹی چل نماز پڑھ لے، یہ کام تو ہمیں کرنا پڑے گا، کھانا پینا یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم ہماری باڈی اس کو تو تقویت تو مل جاتا ہے، ہمارا باڈی کو تو غذا مل جاتا ہے، روح کو زندہ رکھنا تو عبادت کرنی پڑے گی، روح کو زندہ رکھنا تو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اے میری بیٹی نماز پڑھ لے، جب بچپنے سے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کرو گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بچہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا تو اس بچے کو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اس بچے کے اوپر ڈنڈے مارو، اس بچے کو ڈانٹو، اس بچے کو پھٹکارو مارو، نماز پڑھاؤ، نہ پڑھے تو مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں 10 سال کی عمر میں مارنے کا آرڈر ہے، نماز نہ پڑھے تو مارو۔ اب ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لو، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو بچہ کیا جوان جو آگے 18 20 22 سال کا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنے گرل فرینڈ کو میسج کرتا ہائی آج کیا کالج آ رہی ہو؟ ہاں آ رہی ہوں، چلو میں بھی کالج کے اندر آؤں گا۔ آج تو صبح کرتا ہے تو آج ہماری لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ سے چیٹنگ کر رہی ہے، رات میں چیٹنگ کرتی ہے۔ میرے بھائیوں اپنے بچے کو آپ نے تربیت نہیں دی، اپنے بچے کو آپ نے بتایا نہیں، اپنے بچے کو بتائیے میری بیٹی جب صبح کرو تو صبح کرنے کے بعد تم اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی احیانا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں دوبارہ زندگی دی، اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہاں صبح کیا ہوئی؟ ہائی کیسی ہو، گڈ مارننگ ہو رہا ہے، تربیت نہیں دی آپ نے۔ بچے کو صحیح تربیت دو اسلامک طریقے پہ، اور یہ دعا پڑھ لینے کے بعد اٹھو اور نماز پڑھو، نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، صبح کے وقت نماز پڑھو۔ ہاں اور اپنے بیٹے کو بتاؤ جو صبح کے وقت آزان نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَبَالَ الشَّيْطَانُ فِي اُذُنِهِ، شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، پورا دن اس کو منحوس کی طرح گزرتا ہے، اس کا دن بیکار کی طرح گزرتا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو یہ طریقہ بتاؤ، اپنے بیٹیوں کو یہ طریقہ بتاؤ، خود کرو اپنے بچوں سے بھی کرواؤ۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اب باپ اس کو یہودی بنا دے، باپ اس کو مجوسی بنا دے، باپ اس کو نصرانی بنا دے، یا یہ کہہ سکتے ہیں ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، باپ اس کو کافر بنا دے، باپ اس کو جواری بنا دے، باپ اس کو شرابی بنا دے، باپ اس کو زناکار بنا دے، باپ اس کو گانا سننے والا بنا دے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو موبائل دے دیا، اب موبائل میں بچہ گانا سن رہا ہے، وہ 18 سال کا بھی نہیں ہوا ہے، 12-13 سال کا ہے، لڑکیوں کا ڈانس دیکھ رہا ہے، لڑکیوں کی کمر دیکھ رہا ہے، لڑکیوں کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکا یہ کام کر رہا ہے تو لڑکی بھی لڑکوں کے ایکٹنگ دیکھ کر کے فرفتہ ہو رہی ہے، چیٹنگ کر رہی ہے، انسٹاگرام پہ دوستی کر رہی ہے، فیس بک کے اوپر دوستی کر رہی ہے، اور دوستی کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ پارکوں میں جاؤ، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھو، آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹیوں کو کیسی تربیت دی ہے؟ جو بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور غیر لڑکوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے، غیر لڑکیوں کے ساتھ ملتا ہے، یہ کون سی تربیت آپ نے دی ہے؟ ذرا محمد رسول اللہ کی تربیت دیکھو، ذرا نبی اکرم کی تربیت دیکھو، اللہ کے نبی نے اپنے بیٹی کی تربیت کیسی کی؟ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ کا جب انتقال کا قریب آیا، حضرت فاطمہ کا جب انتقال کا قریب آیا تو حضرت فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی سے کہتے ہیں او میرے شوہر اور میرے ہسبینڈ او علی سنو، جب میں مر جاؤں انتقال کر جاؤں، اے میرے شوہر دن کے اجالے میں مجھے
مجھے دفن مت کرنا بلکہ رات کی تاریکی میں دفن کرنا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ لے کر کے جانا۔ علی کہتے ہیں کیوں؟ آئی میری بیوی فاطمہ کیوں؟ جواب میں حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی اس وجہ سے دن کے اجالے میں مجھے لے کر کے جاؤ گے، ہو سکتا ہے کسی مرد کی نظر میرے جسم کے اوپر پڑ جائے اور کہیں اس کے ذہن کے اندر کچھ دوسری باتیں آنے لگے، اور میرے شوہر رات کی تاریکی میں دفن کرنا کہیں میرے جسم کے اوپر کسی غیر کی نظر نہ پڑے۔ یہ کیسی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اندازہ لگاؤ آج ہماری بیٹیاں کتنی میک اپ اور کتنی کریم پاؤڈر اور کتنا لپسٹک لگا کر کے راستوں میں چلتی، جلسوں میں اور چوراہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت ہے۔ آج تو معاملہ ہی ہے کہ ہم اتنا بن سور کر کے جائیں کہ ہمیں کوئی چھیڑے، کوئی ہم سے کانٹیکٹ کرے۔ یہ حال ہے اپنے معاشرے کا۔ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت، بچوں کی صحیح تربیت جناب محمد رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کو اپنانا پڑے گا، اسی طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اپنے بچے کے دل کے اندر شروع سے اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا۔ اپنے بچے کو بہت زیادہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بچے کو اپنے سے قریب کیجئے، اپنے بچے کو اس کے دل کی بات بولنے دیجئے، آپ فرینڈ بن کر کے اس کے ساتھ آپ رہیے، شیئر کیجئے ساری باتیں، اس کے دل کے ارمان کو سنیے کیا بچہ کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بچے کو بہت زیادہ قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو بہت زیادہ آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت پڑے تو بچے کے ساتھ آپ کھیلیے، بچے کو اٹھائیے، بچے کو بیٹھائیے، بچے کو سلائیے، سوتے وقت اس کا طریقہ بتائیے، کس کربٹ سونا چاہیے، کون سے دعا پڑھنی چاہیے۔ کھاتے سمے بچہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا اس سے بولو اے میرے بیٹے بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک بچہ کھا رہا تھا، اور بچہ تھا تو کبھی ادھر سے کھا رہا ہے تو کبھی ادھر سے کھا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہوتا ہے نا، دیکھیے گا جہاں مرغ کا بوٹی رکھا ہوا ادھر ہی اس کی نظر جائے گا، خالی بوٹی اٹھا کے کھائے گا، چاول کھائے گا۔ اب کسی کے سامنے بوٹی وہاں سے اٹھا کر کے کھا لیا، ادھر سے کھا لیا، ادھر سے کھا لیا، ادھر سے کھا لیا۔ نبی اکرم کے پاس ایک بچہ کھا رہا تھا اور ادھر ادھر سے کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا او بچے یا غلام، اے بچے سم اللہ، اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل بیمینک وکل مما یلیک۔ اے میرے بچے تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور کنارے کنارے سے کھاؤ، اپنے کنارے سے کھاؤ، ادھر ادھر سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تربیت جناب محمد رسول اللہ نے دی۔ آپ نے فرمایا بچے اپنے سائیڈ سے کھاؤ، ادھر ادھر سے مت کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کے کھاؤ۔ آج تو ہمارے یہاں بف سسٹم ہوتا ہے، کھڑا کھڑا کھاتا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو دیکھیے دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کھڑے کھڑے پی رہا ہے، کھڑے کھڑے کھا رہا ہے۔ باپ کے سامنے بچہ کھا رہا ہے کھڑے کھڑے، باپ کچھ بول ہی نہیں رہا ہے۔ اب بتائیے اس بچے کو کون مولانا سمجھانے کے لیے آئیں گے؟ کون آئے گا اس بچے کو سمجھانے کے لیے؟ آپ کو اپنے بچے کی تربیت دینی ہوگی، اپنے بچے کو اسلامی تعلیم آپ کو دینی ہوگی۔ سب سے بڑا استاد اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کی کاپی بچہ کرتا ہے کہ میرا ماں باپ کیا کرتا ہے۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ نشہ کرتے ہیں، آپ اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں، یاد رکھیے میرے بھائیوں آپ کا بچہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور اپنے بچے سے سگریٹ منگانے والوں، تمباکو منگانے والوں، کھینی منگانے والوں، اپنے بچے کو اپنے بغل میں بیٹھا کر کے گانا سنانے والوں اور اپنے بچے کو چپ کرانے کے لیے گانا دے کر کے سنانے والوں، میرے بھائی یاد رکھیے اپنے بچے کو آپ اپنے سے دور کر رہے ہیں اور اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ اپنے بچے کو دینی تعلیم آپ کو دینی ہوگی، تربیت آپ کو دینی ہوگی، آپ کو بتانا ہوگا، محنت کرنی ہوگی۔ جب اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی ہوئی ہے تو اللہ کی یہاں اس کا زبردست طریقے سے آپ کا حساب بھی لیا جائے گا اور آپ سے اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ غور کیا، تصور کیجئے آج حالات کتنے برے ہیں۔
آج ہمارے بچے اتنے برے ہیں کہ بچہ اپنے سے بڑوں کو گالی دیتا ہے. ہماری لڑکیاں 14-15 سال کی لڑکیاں کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والیاں، ایسا نہیں لگتا کہ یہ مسلمان کی بیٹیاں ہیں. حیا ان کی زندگی سے ختم، شرم و حیا ختم. اپنے سینے کے اوپر دوپٹہ نہیں، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں، یہ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے کلکتہ کے اندر پڑھنے کے لیے جایا کرتی ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا کرتی ہے. میرے بھائیوں، ایسی تعلیم سے کیا مطلب جو آپ کو آپ کے دین سے دور کر دے، جو آپ کو جنت سے دور کر دے، جو آپ کو جہنم کے قریب کر دے. ایسی تعلیم سے کیا مطلب جو تعلیم آپ کو جہنم تک پہنچا دے. ذرا تصور کرو اور غور کرو میرے بھائیوں، سوچو حضرت عبد القادر جیلانی کو اس کے ماں نے کیسی تربیت دی تھی اور کتنی اچھی تعلیم دی تھی. حضرت عبد القادر جیلانی بچپنے میں پڑھنے کے لیے بہت دور جا رہے ہیں اور ماں اپنے بچے کو 40 دینار 40 درہم دیتے ہیں. جاؤ بیٹا، پڑھائی کے لیے تم جا رہے ہو، یہ تمہیں کام آئے گا، راستے میں کام آئے گا. تم مدرسے میں پڑھو گے، وہاں پہ تمہیں ناشتے میں بھوک لگے تب کوئی چیز خرید کر کے کھا لینا، کتابیں لے لینا، کچھ سامان ضرورت پڑے تو تم لے لینا. راستے میں جس قافلے کے ساتھ عبد القادر جیلانی جا رہے ہیں، ابھی 18 بننے، ابھی 10 11 سال کا یہ بچہ ہے، قافلے میں جا رہا ہے. ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ڈاکوؤں نے سب کو گھیر لیا اور سب کا سامان چھیننے لگا، سب کا سامان لینے لگا. اس بچے کے پاس ایک ڈاکو آیا اور بچے سے کہا، بتاؤ اے بچے اس گٹھری کے اندر کیا ہے؟ بچے نے کہا، اس گٹھری کے اندر 40 اشرفیاں. 40. ہاں، اس بچے کو پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے کر کے گیا. آئے سردار دیکھیے یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. بچے سے کہا، کیا کہتے ہو؟ کہا کہ کیا کہو؟ اس گٹھری کے اندر کیا بولو؟ کہا کہ 40 اشرفیاں ہیں. کھولا، دیکھا 40 اشرفیاں ہیں. سردار کہتا ہے، او بچے، اگر تم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے، لیکن تم نے بتایا 40 اشرفیاں ہیں، بتاؤ اب تو ہم تمہارے 40 اشرفیاں لے لیں گے. بچے نے کہا 40 اشرفیاں لے لو، لیکن میری ماں نے کہا تھا میرے بیٹے جھوٹ مت بولنا، کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا، اس وجہ سے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں. اس ڈاکو نے دیکھا کہ ایک بچہ اسلام کے اوپر اتنا چلنے والا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دوسروں کا مال لیتے ہیں. ان تمام لوگوں نے اسی وقت توبہ کر لیا اور سب کے سب اللہ والے بن گئے. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، آج ہمارا بچہ ہم ہی کو چورا لگاتا ہے. اور میری بیٹی بتاؤ کس کا کال آیا تھا، کس سے باتیں ہو رہی تھی؟ ارے میری سہیلی تھی. یہ نہیں بتایا گا سہیلا تھا، سہیلی تھی. اتنی باتیں کیا کرتی ہو؟ ہاں، کہاں جاتی ہو؟ اتنا جلدی تمہارا کلاس تو 11-12 بجے ختم ہوتا ہے اور تم 2-3 بجے آتی ہو. تم کہاں رہتی ہو؟ ایکسٹرا کلاس چلتا ہے. ایکسٹرا کلاس وہ نہیں ہے، بوائے فرینڈ سے ملا کرتی ہے. کبھی کبھی اپنے بیٹیوں کے اوپر نظر دوڑایا کرو، اپنے بیٹیوں کے اوپر نظر دوڑاؤ. اللہ کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. او مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. اپنے بیٹا بیٹی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا کی تکلیف میں اگر تیرا بیٹا پڑ جائے، دنیا کی آگ میں چلا جائے، اپنے اس بچے کو بچانے کے لیے تم محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو اور اپنے بچے کو تکلیف میں مبتلا ہونا گوارا نہیں کرتے ہو. میری بندو، یہ دنیا کا عذاب ہے. مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا اس دنیا کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ڈینجر ہوگا. اس آگ میں
اپنے بچے کو جانا گوارا کیسے کرو گے؟ اس وجہ سے اپنے بچے کو توحید کی تعلیم دو، اپنے بچے کو شرک سے بچاؤ، اپنے بچے کو قال اللہ اور قال الرسول کی سزائیں بلند کرنے والا بناؤ، اپنے بچے کو نماز پڑھنے والا بناؤ، اپنے بچے کو اللہ سے ڈرنے والا بناؤ۔ رات کی تاریکی میں ہو تب بھی تیرا بچہ ڈرے، تب بھی تیرا بیٹا ڈرے، تب بھی تیری بیٹی ڈرے۔ آج تو ہمارے سماج کے اندر ہمارا بچہ ڈرتا نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو ڈراتا ہے۔ بہت سی لڑکیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنی ماں سے باقاعدہ بات کرتی ہے، اگر تم مجھے اس لڑکے سے بات نہیں کرنے دو گی، ملاقات نہیں کرنے دو گی، میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی، تیری عزت چلی جائے گی۔ ایسی لڑکیاں بھی سماج کے اندر ملتی ہیں۔ او میرے بھائیو، ذرا تصور کیجئے، سوچئے آج ہم نے اپنے سماج کے اندر اپنے بچوں کی کتنی بیکار تربیت دی کہ آج ہمارا بچہ ماں کے سامنے منہ لگاتا ہے، اپنے ماں کو گالی دیتا ہے۔ شادی کر دو تو بیٹا اپنی بیوی کا غلام بن جاتا ہے، جوروں کا غلام بن جاتا ہے، اور اپنی ماں کی نہیں سنتا، اپنی بیوی کی سنتا ہے اور ماں کو گالی دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرمایا جب ماں باپ بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کو برا بھلا مت کہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، فرمایا کہ اگر دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو دونوں کی عزت کرو، یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو فلا تنہرہما، ان سے جھڑک سے باتیں مت کرو۔ آج باپ کو بیٹا کا سننا پڑتا ہے، بیٹا ماں باپ کا نہیں سنتا ہے، ماں باپ کا نہیں سنتا ہے۔ آج ہم نے اپنے بچے کو دینی تربیت نہیں دی، ہم نے اللہ کے بارے میں نہیں بتایا، ہم نے جنت و جہنم کے بارے میں نہیں بتایا۔ آج ہمارا بچہ موبائل کا غلط استعمال کرتا، ماں باپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج ہماری بیٹیاں دوسروں سے تعلقات بناتی ہے، رات رات بھر چیٹنگ اور گفتگو اور باتیں کیا کرتی ہے، گندی ویڈیوز دیکھا کرتی ہے، لیکن میرے بھائیوں ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے اور اس کی تربیت ہم صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کیا ہمیں اس کے بارے میں جواب دینا پوچھا جائے گا۔ آدمی جہنم میں، ایک آدمی کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے گی، جنت کی طرف جا رہا ہوگا کہ دوڑ کر کے ایک آدمی آئے گا، ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا آئے گا، اے اللہ اس کو آپ جنت میں جانے دے رہے ہیں؟ ہاں میں اس کو جنت میں جانے دے رہا ہوں۔ اے اللہ یہ دنیا کے اندر تو میرا باپ تھا، یہ دنیا کے اندر میری ماں تھی، اے اللہ میں دنیا میں اگر پڑھتا نہیں تھا یہ مجھے مارتے تھے، لیکن اللہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا باپ نے مجھے کبھی نہیں روکا، مجھے کبھی نہیں ٹوکا، میری ماں نے کبھی نہیں ٹوکا، میں بے پردہ ہو کر جنس اور ٹی شرٹ ہو کر کے گھوما کرتی تھی، میری ماں نے کبھی منع نہیں کیا۔ اے اللہ میرے ماں باپ نے اگر مجھے منع کیا ہوتا، میرے ماں باپ نے صحیح تربیت کی ہوتی تو اے اللہ میں بھی دیندار ہوتا، میں بھی باحیا ہوتی، میں بھی پردے والی ہوتی، میری ماں بھی پردہ ہوتی، میری ماں اپنے بال کو دکھاتے ہوئے چلتی تھی، اس وجہ سے میں بھی اپنے ماں باپ، میں نے اپنے ماں کی کاپی کی۔ اے اللہ یہ میرا باپ تھا، دنیا کے اندر اس نے نماز پڑھی، لیکن مجھے اس نے کہیں بھی نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کی۔ اے اللہ اگر اس نے مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کرتا تو اے اللہ میں بھی نماز پڑھتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچہ اپنے ماں باپ کی کاپی کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ میرا ماں باپ کیا کرتا ہے، اس وجہ سے میرے بھائیوں بچوں کے سامنے بہت سوچ سمجھ کر کے کوئی کام کرو، بہت سوچ
سمجھ کر کے کام کرو، کیونکہ بچہ وہی چیز نقل کرتا جو آپ کیا کرتے ہو۔ آپ گالی دو گے اس کو بھی وہ ریکارڈ کر لے گا، آپ دعا پڑھو گے اس کو بھی ریکارڈ کر لے گا، اللہ اللہ بولو گے اس کو بھی ریکارڈ کرے گا، سبحان اللہ الحمدللہ بولو گے اس کو بھی ریکارڈ کرے گا۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کے سامنے بہت سوچ سمجھ کر کے باتیں کیا کرو، کیونکہ بچہ ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے، اور اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں دی تو اسی کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس اولاد کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی جائے گا۔ اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو، کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو، کسی نے اپنا بیٹا یا بیٹی کو حافظ بنایا ہو، کسی نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، اتنا آسان نہیں اپنے بچے کو حافظ بنایا جائے۔ اپنے گھر سے الگ کرنا پڑے گا، مدرسے میں رکھنا پڑے گا۔ آپ اپنے گھر میں روزانہ اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں، مدرسے میں کھانا کس طریقے سے ملتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ مدرسے میں ایسے بھی آدمی بہت کم دیتا ہے، بچہ وہاں پہ بھوکا رہ کر کے اور اچھا کھانا نہیں کھاتا، پھر بھی قرآن یاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور حافظ قرآن بنتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اور بہت زبردست تاج پہنایا جائے گا، بہت قیمتی تاج پہنایا جائے گا، اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، اپنے ماں باپ اپنے بچے کو اگر حافظ بناؤ گے، اپنے بچے کو عالم بناؤ گے تو قیامت کے دن تمہیں عزت ملے گی، قیامت کے دن تمہیں عزت کی کرسی کے اوپر براجمان کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچی کی صحیح تربیت کی، فرمایا من ابتلیا بہذہ البنات کن لہ سترا من النار، اگر تم نے اپنی بچی کی صحیح تربیت کی، پڑھایا لکھایا، دیندار تم نے بنایا، پردہ والی بنایا۔ آج آپ کس بنگال کے اندر اس ایریے کے اندر پردہ نہیں ہے، لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ہے، جلسوں میں بھی ویسے گھوم رہی ہے، بازاروں میں بھی ویسے گھوم رہی ہے، ایک کو سر کا بال دکھایا کرتی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ تم زمانہ جاہلیت کی طرف باہر نہ نکلو، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، اور اگر گھر سے باہر ہی نکلنا ہو تو اللہ فرماتا ہے کہ تم زمانہ جاہلیت کی طرف مت نکلو۔ آپ اس ایریے کے اندر جائیے، کتنے گھر بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، ماربل وغیرہ سب کچھ لگوایا ہوا ہے، لیکن بہت سے گھروں کے اندر دیکھیے نہانے کا اچھا انتظام نہیں ہے، تالاب میں اس کی بہنیں بیٹیاں نہانے کے لیے جاتی ہیں، راستے میں نکلنے والا دیکھ رہا ہے، اس کے بدن کو، اس کے جسم کو، اس کے بال کو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی یہ کرتوت کون کروا رہا ہے؟ ماں اس کی گارجین کروا رہے ہیں۔ بھائی ہیں تو بھائی کی ذمہ داری ہے بہن کی صحیح دیکھ ریکھ کرنا، باپ ہے تو اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کرنا۔ من کان لہو بناتو من کان لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات، فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، 3 بیٹیاں ہو یا 3 بہنیں ہو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان تینوں کی وہ صحیح تربیت کرتا ہو، 2 بہنیں ہو یا 2 بیٹیاں ہو، اور دونوں کی صحیح تربیت کرتا ہو، فرمایا اگر اس نے اچھی تربیت کی، دین کی تعلیم دی، پڑھایا لکھایا اور اچھے گھرانے کے اندر اس کی شادی کروا دی، فرمایا ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے جس کو 2 بیٹیوں سے آزمایا گیا، یہی بیٹیاں جہنم میں آڑ بن جائیں گے۔ ان لہو سترا من النار، یہ لڑکیاں اس کو جہنم سے بچا لیں گی۔ اے اللہ، یہ دنیا میں میرا باپ تھا، اس نے میرے لیے بڑی محنت کی، اس نے کمایا اور ہم کو پردے میں رکھا، اس نے میرے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کی ہے، اے اللہ میرے باپ کو جہنم سے بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیٹیاں رحمت ہے، اولاد رحمت ہے، اس اولاد کی صحیح تربیت کرو، جنت کا دروازہ، جنت کی بشارت لے لو، جنت کی خوشخبری جناب محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت کرنے پر، اولاد کو ٹھیک ٹھاک بنانے پر، اولاد کو نمازی بنانے پر، اولاد کو قرآن کی تلاوت کرانے پر، اپنے گھر کا ایک نظام آپ بنائیے،
صبح میں سب کو اٹھنا پڑے گا. ماں باپ سب سے پہلے اٹھیں, وضو بنائیں, اپنے بچوں کو بھی وضو بنوائیں, صبح میں نماز پڑھیں, خود اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھوائیں. سب لوگ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیں, یا اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن کی آیت لگوا دے, سورہ بقرہ کی تلاوت لگوا دے. فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان الشیاطین ينفروا من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر شیطان جنم نہیں لے سکتا ہے. اپنے گھر کے اندر قرآن سے شروعات کیا کرو. میرے بھائیوں, اپنا ایک نظام بناؤ اور اپنے بچوں کو پڑھنے کا ایک طریقہ بتاؤ. راستے میں گھر سے باہر اگر نکل رہی ہو, پردے میں اس کو لے کر کے جاؤ, پردے میں لے کر کے آؤ. بیٹا بھی جاتا ہے تو بیٹا سے کہہ دو میرا بیٹا تم شرابیوں کے ساتھ دوستی مت کرنا, زناکاریوں کے ساتھ دوستی مت کرنا, نشاور کرنے والے کے ساتھ دوستی مت کرنا, جوا کھیلنے والے کے ساتھ دوستی مت کرنا, کیونکہ اگر اس کے ساتھ تم دوستی کرو گے تو تم بھی ویسے بن جاؤ گے. اپنی بیٹیوں سے کہہ دو او میری بیٹی ایسی لڑکیوں سے دوستی مت کرنا جو سر کے اوپر دوپٹہ نہ رکھتی ہو, جو لڑکوں کے ساتھ تعلقات اپناتی ہو. ایسی لڑکیوں سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دوست اسی طریقے سے ہو جاتا ہے جیسا دوست ویسا وہ بندہ بھی بن جاتا ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے میرے بھائیوں. 1:30 سے زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اتنے بجے رات تک پروگرام چلانا مناسب بھی نہیں ہے, اور پبلک 1:45 تک انشاءاللہ ختم ہوتی ہے. اب 10 منٹ. پبلک دھیرے دھیرے گھر کی طرف پہنچ نکلنا شروع کر دیا ہے. میرے بھائیوں, تو دین کی تعلیم تربیت اپنے بچوں کے دل کے اندر آپ بیٹھائیے, اس کو سمجھائیے, اس کو سکھائیے, کیونکہ آپ ماں باپ ہیں, آپ گارجین ہیں, اور گارجین صحیح طور پر آپ گارجین بنیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کس طریقے سے نبھایا. نبی اکرم کی جیونی دیکھیے, نبی اکرم کی زندگی دیکھیے, صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے, حضرت عمر فاروق کی زندگی دیکھیے. عمر فاروق ہیں, ان کا بچہ چھوٹا سا بیت المال کا کچھ سامان کھجور کھا لیا, یا پھر ان کے پاس 1 دینار ابو موسیٰ اشعری نے ان کو دے دیا. حضرت عمر فاروق کی نظر پڑی ہے, بیٹے یہ تمہارے پاس یہ دینار یہ درہم یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اے ابو جان, ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے. کہاں سے دیا؟ اے ابو جان, ابو موسیٰ اشعری بیت المال کے اندر جھاڑو لگا رہے تھے, وہ تو کیشیئر ہے, وہ تو خزانچی جھاڑو لگا رہے تھے, اور وہیں پہ ان کو 1 دینار مل گیا, اس نے مجھے دے دیا. اچھا, ابو موسیٰ اشعری کو بلایا گیا. اے ابو موسیٰ اشعری, کیا تم نے میرے بیٹے کو 1 دینار دیا ہے؟ ہاں امیر المومنین, ہم نے آپ کے بیٹے کو 1 دینار دیا. بہت سے بچے تھے, ہم نے بیت المال کے ہم یہاں پہ جھاڑو لگا رہے تھے, 1 دینار مل گیا, ہم نے سوچا بیت المال میں کیا رکھوں, آپ کے بچے کو